1979 میں جب آیت اللہ خمینی صاحب واپس آئے، انہوں نے شاہ آف ایران کا تختہ الٹا تو پورے علاقے کی حیت بدل گئی، پار مڈل ایسٹ کا اور اس پورے ریجن کا بدل گیا۔ بعد میں ایران کا انفلوئنس آ گیا لیبنان کے اندر، فلسطین کے اندر، سیریا کے اندر، اور پھر ریسٹ از ہسٹری۔ لیکن میں چاہتا ہوں پہلے آپ ایک جو ایجیٹیشنز کی تاریخ دیکھ لیں کہ 79 سے لے کے اب تک جو اسلامک رجیم ہے اس کو کتنے چیلنجز کا سامنا ہوا۔ 1979 میں تہران کی سڑکوں پر ایک ہی نعرہ تھا، آزادی اور اسلامی جمہوریت۔ یہ تقریباً ایک سال تک جاری رہنے والے شدید احتجاج، ہڑتالوں اور خون ریز جھڑپوں کا نتیجہ تھا۔ ستمبر 1978 کا وہ بلیک فرائیڈے جب تہران کے یالا اسکوائر پر شاہ کی فوج نے نہتے مظاہرین پر گولیاں برسائیں۔ انقلابی قیادت کے مطابق 2000 سے زائد لوگ مارے گئے۔ امام خمینی نے 2500 سالہ شہنشاہیت کے خاتمے سے ایک نئے نظریاتی دور کی بنیاد رکھی۔ عوامی دباؤ اور فوج کی بے بسی کے بعد شہنشاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر مصر بھاگ گئے۔ 1 فروری 1979 کو امام خمینی 15 سالہ جلا وطنی ختم کر کے پیرس سے تہران پہنچے، جہاں لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ 2009-10 میں انقلاب کو پہلی بڑی اندرونی دراڑ کا سامنا کرنا پڑا۔ انقلاب کے 30 سال بعد گرین موومنٹ اٹھی۔ متنازع انتخابات پر لاکھوں لوگ باہر نکلے اور سوال کیا، میرا ووٹ کہاں ہے؟ اس نے ریاست اور پڑھے لکھے طبقے کے درمیان پہلا بڑا خلیج پیدا کر دیا۔ مہینوں جاری رہنے والے اس احتجاج کو سختی سے کچلا گیا۔ 20 جون 2009 کو تہران کی سڑک پر ندا آغا سلطان کا قتل اس تحریک کی عالمی علامت بن گیا۔ اس تحریک کے دوران تقریباً 100 افراد مارے گئے اور 4000 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا، جن میں سیاسی رہنما، صحافی اور طلبہ شامل تھے۔ نومبر 2019 میں پیٹرول کی قیمتوں پر شروع ہونے والا احتجاج ایران کی جدید تاریخ کا سیاہ ترین باب ثابت ہوا۔ ایک دہائی بعد پہلی بار ایران کی سڑکیں روٹی کے نعروں سے گونجی۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں نظریہ پیچھے رہ گیا اور معاشی بقا کی جنگ شروع ہوئی۔ صرف ایک ہفتے میں 1500 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے اور 7000 سے زائد گرفتاریاں ہوئیں۔ ریاست نے ثابت کیا کہ وہ معاشی بقا کی جنگ کو کچلنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ 2022 میں مہسا امینی کو حجاب کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا اور اس کی ہلاکت نے پورے ایران کو سڑکوں پر لا کھڑا کیا۔ اس احتجاج میں 500 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے اور 20,000 سے زائد گرفتاریاں ہوئیں۔ اس موومنٹ کا زندگی آزادی کا نعرہ نظام کی بنیادی سماجی قوانین کے خلاف سب سے بڑا چیلنج بن کر ابھرا۔ سال 2022 سے 24 ایران کے لیے انٹیلیجنس کی ناکامی کا باب ثابت ہوئے۔ قاسم سلیمانی کی ہلاکت سے شروع ہونے والا سلسلہ، تہران کے دل میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت اور پھر مئی 2024 میں صدر ابراہیم رئیسی کی پراسرار ہیلی کاپٹر حادثے میں موت تک جا پہنچا۔ اہم عسکری عہدیداروں اور سائنسدانوں کے پے در پے ہلاکتوں نے ثابت کیا کہ ایران کا سیکیورٹی حصار اندر سے کمزور ہو چکا ہے اور قیادت کا خلا سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ 2025 میں امریکہ نے براہ راست حملہ کیا تو ایرانی قوم پرستی نے سب کو حیران کر دیا۔ وہی عوام جو نظام سے نالاں تھے دشمن کے خلاف دیوار بن گئے اور تہران کے چوراہے مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کے نعروں سے گونج اٹھے۔ لیکن جنوری 2026 میں آج ایران ایک فیصلہ کن موڑ پر ہے۔ 2026 تک آتے آتے معاشی تباہی نے دوبارہ عوام کو سڑکوں پر لا کھڑا کیا۔ دہائیوں سے پابندیوں میں دبی ہوئی عوام کرنسی کی قدر کم ہونے اور مہنگائی کی وجہ سے سڑکوں پر نکل آئے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق اب تک 1000 سے زائد مظاہرین جاں بحق اور 5000 سے زائد گرفتار ہو چکے ہیں۔ ایک طرف صدر ٹرمپ کی ایرانی عوام کو مدد کی مشروط پیشکش ہے تو دوسری طرف اسرائیل کی دھمکی آمیز بیانات۔ جین زی کا نوجوان اب 1979 کے نعروں سے آگے دیکھ رہا ہے، جبکہ حکومت کو سیکیورٹی ناکامیوں اور قیادت کے خلا کا سامنا ہے۔ آج ایران کا نوجوان سڑک پر اپنے ہی نظام سے کیوں لڑ رہا ہے؟ کیا انقلاب اپنے ہی بچوں کو کھا رہا ہے؟
امریکہ اسرائیل کو نظر آتا ہے کہ شاید اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا رجیم چینج ہونے کا، لیکن اس کے اپنے اثرات ہیں۔ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ اسٹریٹ آف ہرموز جہاں سے دنیا کا تیل گزرتا ہے، ظاہر ہے وہ بھی بند ہو جائے گی۔ وہ بند ہو جائے گی تو تیل کی قیمتوں میں ایک دم اضافہ ہوگا، اس کا پاکستان پہ بھی اثر ہوگا، باقی دنیا پہ بھی اثر ہوگا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ ٹویٹ کیا، اور پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم ملاقاتیں، ہمارا سلسلہ شروع ہو گیا، میں ایرانیوں سے ملاقات بھی کروں گا، ایرانین حکام سے۔ پھر انہوں نے ایک دم ٹویٹ میں اناؤنس کیا کہ اب کوئی ملاقات نہیں ہوگی، بلکہ لوگوں کو کہا آپ احتجاج کرتے رہیں، تمام انسٹیٹیوشنز پہ قبضے کر لیں، نام یاد کر لیں ان لوگوں کے جو آپ کے قاتل ہیں، ان کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اور مدد راستے میں ہے، ہیلپ از آن وے۔ خالی یہی نہیں، جو ان کی ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی ہے امریکہ کی، اس نے کہا کہ انہوں نے بھی ایرانین لوگوں کو ایڈریس کیا اور کہا کہ آیت اللہ خامنئی جو ہیں یہ بچر کیا ہے لوگوں کو، انہوں نے آپ کے لوگوں کو قتل عام کیا ہے اور ریال کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور انہوں نے آپ کی ملک کی جو ریسورسز ہیں ان کو تباہ کر کے ضائع کر دیا، اور مہنگائی کا بہت برا حال ہے، 45% سے زیادہ انفلیشن ہے۔ ایک ایرانی ریال اس وقت ایک ڈالر کے مقابلے میں 14 لاکھ ریال ملتے ہیں اس وقت۔ یہ کرنسی کا حال ہو گیا ہے، برا حال ہے۔ پتہ یہ لگ رہا ہے کہ 2 دن سے سڑکیں کچھ خاموش ہیں، اور جو ایرانین اسٹیٹ میڈیا ہے وہ اس کو دکھا بھی رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ پاسداران کو شوٹ آن آرڈرز کے آرڈرز بھی ملے، شوٹ آن سائٹ آرڈرز بھی مل گئے ہوئے ہیں، جس کو سڑک پہ نظر آئیں اس کو گولی سے اڑا دیں۔ ایک اور بھی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی، انہی کے این ایس اے نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جو 8 جنوری کے بعد جن لوگوں پہ مقدمے بنیں گے وہ ان پہ غداری اور یہ تمام مقدمات بنیں گے بیکاز یہ فورن عوامل کے ساتھ، فورن فورس کے ساتھ مل کے ملک کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ 8 جنوری سے پہلے والوں کو یہ نہیں ہوگا، اور یہ تب بیان آیا جب ان کے چیف جسٹس نے اعلان کیا کہ جو لوگ 8 جنوری کے بعد مقدمات جن پہ بنیں گے ان پہ ایکسٹرا سپیڈ اور سختی سے فیصلے ہوں گے۔ شاید اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اس وقت سڑکیں قدرے خاموش ہیں، مگر کیا خاموش ہیں یا اس وقت سہمی ہوئی ہیں؟ سچویشن بڑی سیریس ہے۔ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹرمپ نے گرین لینڈ کا بھی ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے کہ اس کو بھی ہم نے لینا، اور ان کا ہارڈ وے اور دا ایزی وے ہم لیں گے، یہاں ہمیں بیچ دے ڈنمارک، یہاں ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ اب ان کا لیٹسٹ ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا کہ جی بڑا ضروری ہے، ہم جو ڈیفنس کا گولڈن ڈوم بنا رہے ہیں اس کے لیے ہونا ضروری ہے، اور ساتھ انہوں نے نیٹو کو بھی رگڑ دیا۔ انہوں نے کہا نیٹو کوئی افیکٹو فورس یا کوئی ہمارے لیے دھمکی نہیں ہے، ناٹ ایون کلوز، قریب بھی نہیں، اور یہ وہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اور اس کے قبضے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ جب تک یہ انہوں نے اپنی پہلی ٹرم میں بھی کہا تھا، جب پہلی دفعہ صدر بنے تھے، لیکن لوگ اس کو مذاق سمجھتے تھے، سیریسلی نہیں لے رہے تھے، لیکن جب یہ وینیزویلا والا معاملہ ہوا، یہ سب کچھ ہوا، تو اب دنیا اس کو سیریس لے رہی ہے۔ آج گرین لینڈ کے فارن منسٹر، ڈنمارک کے فارن منسٹر، وہ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں ود امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اور ان کے فارن سیکرٹری جو ہیں مارکو روبیو، ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ حالات بڑے سیریس ہو گئے ہیں اس چیز کے اندر۔ اور اس کے علاوہ لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، جو آنکھوں سے گزر جاتا ہے، کہ جنگیں نئے بلینرز بھی بناتی ہیں۔ اتنی سمپل بات نہیں ہے، اس میں بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں۔ جب یوکرین اور رشیا کی وار ہوئی 2022 میں شروع ہوئی، تو یورپ کا ایرو اسپیس اینڈ ڈیفنس انڈیکس، اس میں جو کمپنیاں لسٹڈ تھیں ان کی ویلیو میں 57% اضافہ ہوا ہے ان 2 سالوں میں، 57%۔ اور اب جب ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ ہم ایران پہ حملہ بھی کریں گے، ہم گرین لینڈ کو بھی جا کے آسانی سے نہیں تو زبردستی قابو کریں گے، تو جو ادھر کا انڈیکس ہے اور یہاں کی امریکن کمپنیز، اسلحہ ساز کمپنیز، ان کے اندر بھی ہائیسٹ ایور اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ اضافہ جب میں بات کر رہا ہوں تو مارکیٹ ویلیو کی ہم بات کر رہے ہیں ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز، اگر سارے ہم ملا لیں یورپ کے اور اس کے۔ سو وار از اے ویری پروفٹیبل تھنگ۔ لیکن ایشو کیا بن رہا ہے؟ ایشو یہ بن رہا ہے کہ اس کا لانگ ٹرم کیا ہوگا۔ چلیں اگر وہ گرین لینڈ کو بھی قابو کر لیتے ہیں زبردستی یا ڈیل کر کے یا دھمکا کے، اور اگر ایران پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے تو آگے کیا ہوگا؟ لانگ ٹرم میں دنیا کا کیا بنے گا؟ فرید زکریا ہیں، بڑے زبردست کالمنسٹ بھی ہیں، اینالسٹ ہیں CNN کے، انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک زبردست آرٹیکل لکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں میں آپ سے کچھ باتیں ان کی شیئر کروں اس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ اگر دنیا کی اٹھا لیں تو ہوتا یہ رہا ہے کہ جو سب سے بڑی سپر پاور ہوتی ہے وہ اس سے اس کے ہمسائے اور دوسرے ملک ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو پھر وہ اپنے بھی بندوبست کرتے ہیں, اپنے الائنسز بناتے ہیں, اپنی سیکیورٹی ڈھونڈتے ہیں. اور اس میں انہوں نے رشیا کی اگزامپل دی, اس میں پرانے چائنا کی اگزامپل دی کہ یہ ان کے علاقوں میں ان کے خلاف ریجنل الائنسز بہت زیادہ بنے. انہوں نے کہا امریکہ کا ایک فرق تھا کہ امریکہ نے الائنسز بنائے, اور یہ شاید سپر پاور واحد ایک اب نارمل تھا تاریخ میں کہ جہاں ایک سپر پاور کے جو دشمنی کے بجائے زیادہ لوگ ان کے ساتھ جڑنا شروع ہوئے. انہوں نے کہا اس کی ایک وجہ تھی, اور یہ نہیں تھی کہ وہ کسی سے خوف سے خالے. انہوں نے کہا ورلڈ وار 2 کے بعد ان کی ایک پالیسی تھی کہ ہم نے انسٹیٹیوشنز بنائے, اپنے UN بنا اس زمانے میں, پھر دوسرے پیکس ہوئے, ساتھ لے کے چلیں, کنسنسس بنائیں. تو لیڈرشپ جو تھی, پاور کو انہوں نے لیڈرشپ میں کنورٹ کیا, اور ان کا خوف کے بجائے انہوں کا رضامندی کو لائے. اور رضامندی جو ہے وہ پھر ہیجمنی کے بجائے, consent is what turns hegemony into leadership and leadership into a system that other state find preferable to the alternatives. تو اس طرح انہوں نے ساتھ ملایا. پھر انہوں نے ایگزامپل دی کہ جارج W بش نے جب 2002 میں حملے کی تیاری کی عراق کے اوپر, تو انہوں نے پہلے UN لوگوں کے ساتھ ملایا, UN میں گئے, UN سیکورٹی کاؤنسل سے اپروو کیا, پھر تقریباً 49-50 ملکوں کی کولیشن بنائی, لڑائی خود ہی لڑی, لیکن پورا کنسنسس بنایا. ان کا اب جو آ گیا ہے, تو اس میں لکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس ڈپٹی چیف آف اسٹاف نے کہا کہ اب جو امریکہ ہے وہ اسٹرینتھ, فورس, پاور, ان 3 چیزوں کے اصول پہ چلے گا, اور جو دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ سے ہوتا رہا. اس نے کہا اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ اس کے اگینسٹ دوسرے الائنسز بنیں گے. تو امریکہ بھلے جتنا مرضی پاورفل ہو جائے, لیکن آہستہ آہستہ اکیلا بھی ہو جائے گا. لیکن یہ آنے والی باتیں ہیں. یہ جو اوور دا ڈیکیڈز امریکہ نے اپنی گڈ ول بنائی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے. آج ہم کہاں کھڑے؟ آج جو ان کی سب سے بڑی بیس ہے قطر میں, اس سے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا. آج ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا, لیکن لگتا یہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کچھ نہ کچھ کریں گے, بیکاز وینیزویلا کے بعد ہاتھ کھل گئے ہیں, اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یورپین یونین ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر وہ گرین لینڈ کا وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ریزنز ہے, لیکن ایسی بات صرف نہیں ہے. وہاں پہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ والے معدنیات جو آج کے ڈیجیٹل ورلڈ میں بہت زیادہ پروڈکشن میں اور ان چیزوں میں چاہیے, کمپیوٹر چپس اور سب کچھ میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو یہ خالی اس کی بات نہیں, معدنیات کی جنگ ہے. وینیزویلا تیل کی جنگ تھی, 302 بلین بیرلز پروون ریزروز, دنیا کا سب سے بڑا ریزروز, وہ بھی انہوں نے قابو کر لیا. لگ یہ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب اس لائن پہ چلے گئے ہیں کہ جہاں میں چاہوں گا ریسورسز میں اپنے قابو میں کر لوں گا, جہاں میں چاہوں گا ملک نیچے لے آؤں گا. اب ایران کے بعد ایک پورا دنیا کا ڈس آرڈر ایک بن جائے گا. کہاں کھڑے ہیں ہم اور کیا اب ہوگا؟ بیکاز اس میں آئل کمپنیز بھی بلینز کما رہی ہیں, اس میں جو آرمامنٹ کمپنیز ہیں جو اسلحہ جہاز یہ بنا رہی ہیں یہ بھی ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کما رہی ہیں. تو یہ سارے لوگ کیا ٹرمپ کو پیچھے بھی ہٹنے دیں گے؟ اور ٹرمپ صاحب تو خود بھی ہیں, اور ٹرمپ صاحب کو بھی جب ایک بار پوچھا گیا کہ کل کی بات ہے, ان سے ایک بندے نے پوچھا کہ آپ کا ایران میں کیا پلان ہے, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں صحیح کام کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا آئی ایم ڈوئنگ اٹ بیکاز آئی لائک ٹو ون, میں جیتنے کی بات کر رہا ہوں, میری آئی لائک وننگ. سنیے کیا کہا انہوں نے. In this strong action you're talking about, what's the end game? The end game is to win. I like winning. The end game is to win. I like winning. This tells you the world we are living in now. پرامن اور مستحکم ایران ہی پاکستان کے مفاد میں ہے. ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا ایران کی صورتحال قریب سے دیکھ رہے ہیں, یقین ہے ایرانی قوم ان چیلنجز سے نمٹ لے گی اور بحران پر جلد قابو پا لے گی. is closely following the situation in Iran. A stable and peaceful Iran, free from domestic unrest, is in Pakistan's interest. We have full confidence in the wisdom of the Iranian people and the leadership. Pakistan remains confident that the Iranian nation will overcome these challenges and emerge stronger. ایران کی مذہبی حکومت ختم ہو سکتی ہے. احتجاج کے باعث تہران کی حکومت گر سکتی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رائٹرز کو انٹرویو. کہا حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نظام ناکام ہو سکتا ہے, چاہے وہ حکومت گرتی ہے یا نہیں, یہ بہت دلچسپ ہوگا. صدر ٹرمپ نے رضا پہلوی کے اقتدار سنبھالنے کے لیے ایران میں حمایت حاصل کرنے کے امکان پر غیر یقینی ظاہر کی. کہا انہیں نہیں معلوم کہ ایران پہلوی اقتدار قبول کرے گا بھی یا نہیں. ایسا ہو تو انہیں البتہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا. صدر ٹرمپ نے بتایا انہیں علم نہیں رضا پہلوی اپنے ملک میں کیسی کارکردگی دکھائیں گے. اس سے پہلے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا ایران میں پھانسیوں کا سلسلہ روک دیا گیا ہے, مظاہرین پر تشدد کیا گیا تو جواب دینے پر مجبور ہوں گے.
ایران امریکہ سے مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا وہ یقین دلاتے ہیں مظاہرین کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ ایران میں امن برقرار ہے، صورتحال قابو میں ہے، ایرانی قوم کا عزم بمباری سے توڑا نہیں جا سکتا۔ Proved to be ready for negotiation, for diplomacy. Between war and diplomacy, diplomacy is a better way. Although we don't have any positive experience from the United States, there is no any hanging there or tomorrow or whatever. But I'm confident about that. There is no plan for hanging at all. Number of deaths, although they tried hard to increase the number of deaths, are only hundreds. The exact figure would be announced very soon. ایران کے پرامن احتجاج کو امریکہ اور اسرائیل کی مالی مدد نے پرتشدد ہنگاموں میں بدل دیا۔ ایران کے وزیر دفاع عزیز نصیر زادے کہتے ہیں دشمن کا مقصد ایران کو ٹکڑوں میں بانٹنا تھا۔ شرپسندوں نے ہر حملے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے رقم وصول کی۔ ایک شخص کو $6,000 تک ادا کیے گئے، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ دہشت گرد گروہوں نے شراب اور نشہ آور اشیاء پھیلا کر انتشار بڑھایا۔ پرتشدد کارروائیوں کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کی منصوبہ بندی اور حمایت تھی۔ ترکی نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی سخت مخالفت کر دی۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کہتے ہیں ایران کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے۔ امید ہے ایران اور امریکہ اپنے تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیں گے۔ ہماری ترجیح ہے کوئی بھی تنازع طاقت کے استعمال تک نہ پہنچے۔ فوجی کارروائی قابل قبول نہیں، کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رہیں گی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو فون، موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ کا قطری اور عمانی وزراء خارجہ سے بھی رابطہ، خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ امیگریشن پروسیس کی معطلی پر امریکی حکام سے رابطے میں ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے پاکستان سمجھتا ہے امیگریشن پالیسی امریکہ کا داخلی معاملہ ہے۔ Brief statement by the US State Department on their social media account about the internal review of processing immigrant visas, that they are in a process of that. So we are in touch with the US authorities to ascertain further details.